تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نکاح کو حلال اور زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں خاندانی اور سسرالی رشتوں سے جوڑ دیا، اور آپ کا رب بے حد قدرت والا ہے۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور برے اعمال سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ اسے مشرک لوگ برا جانے۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بہترین آل پر، نیکوکار اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کے طریقے پر چلنے والوں اور آپ کی سنت کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں اپنی طرف سے ایجاد کیا گیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل میں تقوی الہی اختیار کرو، اور ہر اس کام سے رک جاؤ جس سے اس نے منع کیا ہے اور ڈرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو نسل انسانی کے تسلسل اور اس کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقد نکاح کو ایک مضبوط اور پختہ عہد و پیمان قرار دیا ہے، جس پر بہت سارے حقوق و واجبات مرتب کیے ہیں، جس کے بارے کئی احکام مشروع کیے ہیں، اور کئی واضح آیات بھی نازل کی ہیں۔ چنانچہ اس نے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کی بنیاد محبت اور شفقت و مہربانی پر رکھی ہے، اور انہی دونوں بنیادوں سے الفت و محبت جنم لیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی، اور باہم اچھے رہن سہن اور اچھائی و بھلائی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد باری ہے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور فرمایا انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ عادلانہ حقوق و واجبات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جس طرح ان کے اوپر حق ہے، اور نگرانی و حکمرانی مردوں کے ہاتھ سپرد کرتے ہوئے فرمایا عورتوں پر مرد نگراں ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔ اذیت و تکلیف، ظلم و زیادتی، سرکشی اور زناکاری و گناہ کے کاموں سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ مزید فرمایا تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طاق والی عورتوں کو رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت پسند ہے تو ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ مسلم۔ شادی کی ذمہ داری بہت عظیم ہے، اس کے حقوق غیر معمولی ہیں، اسی کے ذریعے عفت و پاک دامنی، افزائش نسل، سعادت مندی اور قرار و استقرار حاصل ہوتا ہے۔ عقد نکاح کو پختہ عہد و پیمان کے ذریعے مضبوط کیا گیا ہے، اور اس کے ارکان کو ولی، حق مہر اور گواہوں کے ذریعے مستحکم بنایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو مباح کیا ہے، لیکن اس میں بھی اصل ممانعت ہے، اسے صرف ضرورت کے لیے اور نقصان و ضرر کو دور کرنے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے زوجین کے درمیان جدائیگی سے پہلے مشکلات کے حل کی بھی رہنمائی کی ہے۔ نکاح کے بقا کی خاطر
वाजो नसीहत करने, बिस्तरों पर अलग करने और तादीबी कार्रवाई का हुक्म दिया है। इरशाद बारी है, और वो औरतें जिनकी नाफरमानी से तुम डरते हो, तो उन्हें नसीहत करो और बिस्तरों में उनसे अलग हो जाओ और उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी फरमाबरदारी करें तो उन पर ज्यादती का कोई रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह हमेशा से बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। इसी तरह तलाक से पहले सुलह सफाई की रहनुमाई की है। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो तो एक मुनसिफ मर्द वालों में और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों में मिलाप करा देगा। यकीनन पूरे इल्म वाला और पूरी खबर वाला है। और फरमाया, कोई औरत अपने खाविन से किसी किस्म की ज्यादती या बेरहमी या बेरुखी से डरे तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में किसी तरह की सुलह कर ले, और सुलह बेहतर है। यानी मुखालफत, सख्ती, नाफरमानी और तलाक से कहीं बेहतर है। और अगर तुम इस्लाह करो और डरते रहो तो बेशक अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और अगर दिल इस कदर मुतनफिर हो जाएं कि उनके बाहम जुड़े रहने की कोई सूरत बाकी ना रहे, उम्मीदें खत्म हो जाएं और बाहमी तफाहुम की कोई सूरत ना हो, तो फिर दो ही तरीके हैं, या तो अच्छी तरीके से रख लें या नेकी के साथ छोड़ दें। तलाक आखिरी हल है और हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा है। इसलिए शरीयत ने रुजू करने और लौटाने की तरगीब दिलाई है और उसकी बागडोर मर्द के हाथ में थमाई है, और वो दो दो मर्तबा रुजू करने का हक रखता है। इरशाद बारी है, ये तलाक दो बार है, फिर या तो अच्छी तरीके से रख लेना है या नेकी के साथ छोड़ देना है। मुतल्लका औरत अपने खाविन के घर ही में 3 हैज तक इद्दत गुजारेगी। शायद कि अल्लाह ताला उसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे कि वो बाहम रुजू कर ले और सुलह कर ले। इरशाद बारी है, और उनके खाविन इस मुद्दत में उन्हें वापस लेने के ज्यादा हकदार हैं अगर वो मामला दुरुस्त करने के इरादा रखते हों। और मारूफ के मुताबिक उन औरतों के लिए उसी तरह हक है जिस तरह उनके ऊपर हक है, और मर्दों का उन पर एक दर्जा हासिल है, और अल्लाह सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह के बंदो, यकीनन तलाक के मामले में उज्जत पसंदी और जल्दबाजी खानदानी फूट और इख्तलाफ व इंतशार की परेशानियों की इब्तिदा है। यह तलाक दिलों में नफरत पैदा करने की असास व बुनियाद है। यह महबूब के इत्तेहाद और इज्तिमा को पारा पारा कर देती है और उसका शिकार बेकसूर और बेगुनाह औलाद बनती है। तलाक सोहबत व मुआशरत को तबाह कर देती है, महबूब के दरमियान तफरका डाल देती है, घरों को उजाड़ देती है और खानदानों का शिराजा मुंतशिर कर देती है। तलाक नाकामी की तरफ पहला कदम है, उम्मीदों का खात्मा है, गम व हुज़्न और रंजो मलाल का पेश खीमा है, औलाद की तरबियत के लिए एक रुकावट है, उनके और उनके हुकूक के ज़िया का सबब है। लिहाजा ऐ वालिदैन, अल्लाह से डर जाओ। जाबिर से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वो अपने लश्कर रवाना करता है। उसके सबसे ज्यादा करीब होता है वो जो सबसे बड़ा फितना डालता है। उनमें से एक आकर कहता है, मैंने फला फला काम किया है। वो कहता है, तुमने कुछ नहीं किया। फिर उनमें से एक आकर कहता है, मैंने उस शख्स को उस वक्त तक नहीं छोड़ा यहाँ तक कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक करा दी। कहा, वो उसको अपने करीब करता है और कहता है, तुम सबसे बेहतर हो। मुसलमानों, औरतों के साथ नरमी वाला बर्ताव करो क्योंकि ये सिनफे नाजुक हैं। नबी ने उनके मुतालिक वसीयत करते हुए फरमाया, औरतों के साथ अच्छे सलूक की नसीहत कबूल करो। बुखारी नीज आपने फरमाया, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से बुग़्ज़ न रखे, अगर उसे उसकी कोई आदत ना पसंद है तो दूसरी पसंद हो जाएगी। मुस्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को हमारे लिए बाबरकत बनाए और कुरान करीम के अंदर जो अहकाम हैं, जो नसीहतें हैं, उनसे हमें फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए, मैं भी मग़फ़िरत तलब करता हूँ, वो निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी।
جس نے بڑے اتقان اور حسن کاریگری سے ہر چیز کو پیدا کیا، ایک منضبط اور محکم شریعت نازل فرمائی اور ہر نفس کو ہدایت کی راہ دکھائی، ہم اس ذات کی بہت زیادہ لامتناہی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم اس کی نعمتوں اور بخششوں پر جو اس نے ہم پر کیے ہیں ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نکاح پرہیزگاری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے اور پاک دامنی سے متصف ہونے اور گناہوں اور علائشوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا حسب و نسب والی بہترین عورت کا انتخاب کرو، دیندار عورت کو ترجیح دو، اور جس عورت کی تربیت اچھی نہ ہو اس کے ظاہری حسن و جمال سے دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ اس سے دور رہو، کیونکہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک عورت سے 4 امور کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، لیکن تم دینداری کو ترجیح دو، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو۔ مسلم۔ اے لوگو، طلاق آپسی نا اتفاقی و ناچاقی اور منافرت و اختلاف سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری ہے، اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، بس اللہ سے ڈرو اور طلاق کو بغض و عداوت، قطع تعلقی اور رشتوں کو توڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ارشاد باری ہے، اور تم آپس کے احسان کو فراموش نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں کے لیے مناسب خرچہ مقرر کیا ہے جس کو دینا نیک آدمیوں پر ضروری ہے۔ اے لوگوں اور سرپرستوں، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بے شک عورتیں تمہارے ذمے ہیں، امانت ہیں، بے شک عورتیں تمہارے ذمے امانت ہیں، ان کے بارے اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ شریف آدمی ہی ان کو عزت دیتا ہے اور کمینہ انسان ہی ان کی اہانت کرتا ہے۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں عورتوں سے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہے، بے شک اللہ تمہیں عورتوں سے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہے، بے شک اللہ تمہیں عورتوں سے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہے، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں اور خالاؤں سے متعلق تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہے۔ طبرانی۔ سلیمان بن عمرو بن احوص سے روایت ہے کہ میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں میری وصیت قبول کرو، کیونکہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں، لہذا تم ان سے اس دماغ کے علاوہ کسی اور چیز کے مالک نہیں ہو، الا کہ وہ کھلی بدکاری کریں، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو خوابگاہ سے الگ کر دو، ان کو مارو لیکن سخت مار نہ مارو، اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان پر زیادتی کے لیے کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور ان کا حق تم پر ہے، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارا بستر ایسے شخص کو روندنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، سنو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اچھی طرح ان کو کھانا اور کپڑا دو۔ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ضعیفوں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ حاکم۔ اسلامی بہنوں، بے شک شوہروں کو تنگ کرنا، ان کے ساتھ سرکشی اور بے ادبی سے پیش آنا، گھر کے راز کو افشا کرنا، ذمہ داریوں سے بھاگنا اور سوشل میڈیا میں پائے جانے والی گھٹیا اور بیہودہ باتوں سے متاثر ہونا بہت بڑی شقاوت ہونا مرادی ہے، جو تمہارے گھروں کو ویران بنا دے گی، خاندانی اتحاد کو پارا پارا کر دے گی اور تمہاری زندگی پر منفی اثر ڈالے گی، لہذا اپنے گھروں اور شوہروں سے متعلق اللہ سے ڈرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس عورت نے پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے خاوند کی فرمانبرداری کی، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو اس سے داخل ہو جاؤ۔ احمد۔ اے لوگو، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا
ان کی آپسی محبت الفت کو بگاڑنا، ان کے درمیان فتنے کا بیج بونا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، ان کے درمیان جدائی اور طلاق کا سبب بننا حرام ہے، اور ایسا کرنے والے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف اور غلام کو اپنے آقا کے خلاف بہکاوے اور اسے نفرت دلائے۔ حاکم: اے مسلمان عورت، اللہ سے ڈرو، کیونکہ نکاح ایک مضبوط بندھن اور عہد و پیمان ہے، اس لیے بغیر کسی سخت مجبوری کے طلاق کی خواہش مت کرو۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر سے کسی سخت ضرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے تو اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے۔ اے لوگو، صبر ایک بڑی منقبت، بہترین نیکی اور عظیم عبادت ہے، لہذا صبر کرو، اور جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، نیز فرمایا انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کی اور رحم کرنے والوں کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ صبر ہی مصیبت کے ازالے کی کنجی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے مقام و مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دیجئے، نیز فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیز فرمایا بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ لہذا اے لوگو، صبر کو لازم پکڑو اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشحالی اور تنگدستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں صبر عطا فرما، عفو درگزر اور غصے کو پی لینے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر اور فسق و فجور کو ہمارے لیے قابل نفرت بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرماتے رہنا، یقیناً تو ہی سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطا فرما، اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما، اور اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں امن و سکون عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمراں کی اصلاح فرما، تو ہمارے فرما رواں خادم حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق سے نواز، ان کی مدد فرما اور انہیں صحت وافیت عطا کر۔ اے سارے جہاں کے پالنہار، اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے۔ اے دعا قبول کرنے والے، ہمارے دعا قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔